السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، قائم کر نماز کو، وامر بالمعروف، اور حکم دے اچھے کام کا، ونہا عن المنکر، اور روک تو بری بات سے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصعر، اور تو ٹیڑھا نہ کر، خدک، اپنا رخسار، للناس، لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں نہ چل تو مرحن، اتراتا ہوا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر کسی اترانے والے کو، خود پسند کو۔ وقصد، اور میانہ روی اختیار کر، فی مشی کا، اپنی رفتار میں، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کر، ان انکر الاصوات، بے شک سب سے ناپسندیدہ آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ عزیز طلباء، یہاں حضرت لقمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے نام وصیتیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت توحید کے متعلق تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری نصیحت عقائد کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں ہی سب کچھ ہے، کوئی چیز ہو یا کوئی عمل، کوئی بات اچھی ہو یا بری، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کچھ ہے، اور فرض کرو کہ پتھر کے کسی چٹان کے اندر یا آسمانوں کی بلندی پر بھی ہے، تو اس کو وہاں سے بھی لا کر واضح کر دیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، وہ چھپ نہیں سکتی وہ چیز، چاہے نیکی ہے یا برائی ہے۔ اب یہاں سے آج کے سبق سے تیسری نصیحت جو کہ اعمال کے متعلق ہے، وہ فرمائی جا رہی ہے کہ بیٹا نماز ادا کرتے رہنا، اور اس کے بعد تکمیل نفس کے بعد تکمیل غیر کی بھی نصیحت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ نیک باتوں کی تعلیم کیا کر اور بری باتوں سے منع کیا کر۔ اس کے بعد حسن معاشرت کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اور دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں، ان کو تحمل اور صبر سے برداشت کرنا، کبھی ان سے گھبرا کر ہمت نہ ہار دینا، یہ حوصلہ مندوں کے کام نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 باتیں اور تعلیم کی۔ اول یہ کہ لوگوں سے تکبر سے پیش نہ آنا، لوگوں کو حقیر مت سمجھنا، غرور سے ان کی طرف مت دیکھنا، زمین پر اترا کر نہ چلنا، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تواضع اختیار کرنا، چال میں بھی میانہ روی ہو، بغیر ضرورت کے بولنا نہیں، کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چیخنا، چیخ چلا کر باتیں کرنا تو گدھے کا کام ہوتا ہے، اور گدھے کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے اور یہ مکروہ آواز سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بحیثیت شفیق باپ کے بیٹے کو نصیحت کی۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے امت مرحومہ کو یہ نصیحت اور ہدایت فرمائی کہ جب باپ اور ماں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا اور اخروی کسی معاملے میں بھی اولاد کو بے راہ دیکھنا نہیں چاہتے، تو اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی صحیح اور حقیقی معرفت کے بعد سب سے زیادہ والدین کی خدمت کریں
اور ان کی رضا جوئی کو مقدم سمجھیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم، اور بھرپور دیں تم پر، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی یعنی پوشیدہ، ومن الناس، اور بعض لوگ، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کتاب روشن کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جائے ان سے تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا، جو ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کان الشیطان، کیا اگر ہو شیطان، یدعوہم، ان کو بلاتا، الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف، ومن یسلم وجہہ، اور جو جھکا دے اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، فقد استمسک، تو بے شک اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، احسان اور انعامات کو یاد دلا کر توحید کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، آپ کو یہ نہیں سوچتا کہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات تمہارے کاموں میں لگی ہوئی ہے؟ اور ذرا دیکھو نا آسمانوں کی طرف، آسمانوں کے ستارے تمہارے کام میں مشغول ہیں، چمک چمک کر تمہیں روشنی پہنچا رہے ہیں، بادل، بارش، گرمی، سردی تمہارے نفع کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ان انعامات اور احسانات کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اس کی صفات میں یا اس کے احکام اور شرائع میں جھگڑتے ہیں اور فضول سی اپنی عقلی دلیلیں اس میں پیش کرتے ہیں جو یہاں دینی ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی بنتی ہیں۔ البتہ اس اگلی آیت میں غور کیجیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا والی آیت میں جب غور کرتے ہیں تو یہاں منکرین سے کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو، یعنی قرآن کریم کی۔ تو وہ منکرین اس کا جواب دیتے تھے کہ ہم تو اتباع نہیں کریں گے، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اور اگر آپ آج یہی مطالبہ اور یہی سوال اپنے ہم وطنوں سے کریں اور اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو معلوم ہے یورپی تہذیب کے دلدادہ لوگ آپ کو کیا جواب دیں گے۔ پہلا جواب یہ ہوگا کہ یہ تو 1400 سال پرانا قانون ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن نے جو سزائیں اور حدود مقرر کی ہیں وہ یورپ کی نظر میں وحشیانہ سزائیں ہیں۔ تیسرا جواب یہ کہ جب قرآن کی اتباع کریں تو پھر تو شراب بھی بند، ہر چیز بند، شرابی کے کوڑے لگائے جائیں، تو پھر غیر ملکی مہمانوں کی ضیافت کیسے ہو سکے گی اس کے علاوہ؟ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کفار اور منکرین کا تو یہی عذر تھا نا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اور کہیں نہیں جا سکتے۔ آج تو لوگ 50 اور 20 عذر کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ بہرحال جو اللہ کا سچا فرما بردار بن جائے اور اللہ کے حکموں کی تابع داری کرے، اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے باز آ جائے اور اللہ کا جو وعدہ ہے اس کو یقین کر لے کہ وہ واقعی سچا ہے، تو وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اگر جس نے اس سے روگردانی کی اور پیٹھ پھیری تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائیں اور کفر و شرک سے بچا کر ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔